سارا مانچسٹر اس کے آنسوؤں میں نہ بہا اور وہ خود ہی ان میں غرقاب ہو گئی۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض عبادت ہو جو بعد از توبہ کی جاتی ہے۔ راتیں وہ کھڑکی میں کھڑے تمام کر دیتی اور دن کو اس نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی گیلی آنکھوں نے دھند کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا۔ شاید وہ اس عکس کو جا لیں جو وہاں تھا ہی نہیں، شاید کسی معجزے نے خود پر اس کا نام لکھوا لیا، اور شاید کسی تارک الدنیا کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی آ لینے کو ہو، اور کہیں کسی فراق زدہ کی تڑپ آسمان تک جا کر پلٹتے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو۔ شاید اسے ہر طرف سے آلیان نام کا چاپ سنائی دینے لگا۔ وہ اس چاپ کو سنتی رہتی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی۔ ہر ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی، ہر شبیہ اس کی صورت میں ڈھل گئی۔ اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اسے ملنے والا تھا، نہ انعام میں۔ لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے کسی اور جگہ اپنی رہائش کا انتظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی، لیکن سادھنا نے جانے نہیں دیا۔ ایسی بے مروت نہ بنو، انہوں نے کتنا خیال رکھا تمہارا، ان کے آنے تک انتظار تو کر لو۔ ان کا سامنا نہیں کرنے چاہتی میں، بہت شرمندہ ہوں میں۔ تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلے کر کے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے، دوسروں کی مان لینے میں کبھی ہماری بھلائی بھی ہوتی ہے۔ اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی؟ وہ دونوں سادھنا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ایک غلطی کی ہے، دوسری غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ تلخی سے ہنسی اور یہ سوچ کر رک گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اگلے دن لیڈی مہر نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، ایک لفظ نہیں کہا، یہی تو برا کیا؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظر ٹکائے۔ نہیں امراء، کچھ برا میں نے بھی کیا۔ جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا، کہیں اس کے بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کہیں اس کے ماحول کا اور کہیں اس فضا کا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسے نہ کہیں۔ تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ لڑکا کون ہے جسے امراء پسند کرتی ہے، جس کی ماں مسلمان نہیں اور جس کے باپ کا اتا پتہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے بیٹے کے لیے کوئی بھی ایسے بات کر سکتا ہے، مجھے دکھ ہوا جان کر۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا وہ تم سے ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لیں۔ میں جانتی تھی بات آگے بڑھی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو ہی اٹھانی پڑے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو اب ہوا ہے۔ امراء، آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے، سبھی بچے ہوتے ہیں، پر جن کی ماؤں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا، وہ بچے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تم نے مجھ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا اور میں نے صرف اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو۔ کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی یا کوئی اور بیوقوفی کر گزرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا۔ اس کا باپ ولید مسلمان ہے جس نے مارگریٹ سے شادی کی، پھر اسے بغیر بتائے چھوڑ کر چلا گیا۔ دکھ اور تکلیف کو اکیلی سہتی مارگریٹ اس کے لیے مر گئی۔ میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونڈتی پھرتی تھی، بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں اس نے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کہا، اسے بدکردار کہا، اس کے مذہب پر سوال اٹھائے۔ ولید اب آلیان کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ڈھونڈ رہا ہے، اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ میرے پاس مارگریٹ کی ایک ڈائری ہے جس کی آخری سطروں میں لکھا ہے، میں دعا کرتی ہوں آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے، نہ جانے کیوں لیکن مجھے خوف ہے وہ مجھ سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ اس سطر نے مجھے پریشان رکھا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آلیان بہت دکھی ہو گیا۔ امراء سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہو گیا تھا؟ اس نے تو اسے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اور اب آلیان ویرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس نے فوراً کہا۔ ہاں، شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو بہلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، سب یہاں وہاں کر رہا ہے۔ دیکھو، ایک انسان آیا اور میری ریاضت کو کھوٹا کر گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگیں۔ میرا آلیان، میرا فرشتہ۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا۔ بہرحال یہ تمہارا گھر ہے، تم رہو یہاں، میں کل کی طرح آج بھی ویسی ہی ہوں، ماں ہوں نا اپنے بیٹے کے لیے۔ تمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی تھی، ایک ماں کو معاف کر دو۔ اس بات سے آپ نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے آلیان کو سمجھانا چاہا، لیکن شاید اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ دل تو میرا سخت تھا، سوچ کر وہ لیڈی مہر کا ہاتھ چوم کر اٹھائی۔ وہ چاہ کر بھی نہ گھر بدل سکی، لیکن ویرا کے آنے سے پہلے وہ اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں عارضی طور پر چلی گئی، 2 دن وہیں رہی۔ تم وہاں کیوں گئی ہو؟ آن لائن بھی نہیں آتی؟ میں فون کرتی رہی، تم نے فون پر بات بھی نہیں کی۔ ویرا واپس آ چکی تھی۔ مریم نے مجھے چند دن اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ گھر آ جاؤ، الیکسی کی فلم دیکھیں گے۔
ٹھیک ہے، میں چند دنوں تک آ جاؤں گی۔ تم ناراض ہو میں نے تمہیں علیان کو پرپوز کرنے کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے سائی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں ناراض کیوں ہوں گی ویرا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ پھر بھی ویرا بہت خوش لگ رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں تمہارے لیے خوش ہوں، تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا۔ پاپا نے کہا میں علیان کو لے کر روس آؤں اور تمہیں بھی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پاپا کو تمہاری باتیں فل پرفارمنس کے ساتھ سنائی۔ وہ ہنس ہنس کر دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا امراح چند سال ہمارے پاس آ کر رہے یا ہمیں چند سال پاکستان میں اپنے ساتھ رکھے۔ انہوں نے کہا میرے دل میں حسرت جنم لینے لگی ہے کہ کاش امراح میری بیٹی ہوتی، معصوم اور فرشتہ سی۔ ہاں ہاں، دیکھو انہیں اپنی بیٹی اب بری لگنے لگی اور مجھے شیطان بھی کہہ رہے تھے۔ اور تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹا لوہے کا شکنجا خرید لو، جہاں کہیں کال نظر آئے اس کی ناک میں گاڑ دو۔ ویرا شروع ہوئی تو بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اچھا تھا ساری گفتگو فون پر ہو رہی تھی، ورنہ فل پرفارمنس دینے پر بھی وہ صفر ہی رہتی۔ ایک بات امراح نے اپنے دل پر نقش کر لی تھی، اب وہ کسی کی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ اس نے سارے حساب نکال لیے تھے۔ ویرا غلط ہی نہیں تھی، نہ ہی علیان، بس غلط وہ تھی۔ اس نے علیان کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا، نہ ویرا کو۔ اب اسے ان دونوں سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ باب یہیں بند کر دیا گیا اور آخری سطر میں سب ختم لکھا رہ گیا۔ وہ یونی ایسے جاتی جیسے یونی جا کر بھی یونی میں موجود نہ ہو۔ آنے والے دنوں میں اس کی آواز بھولی برسری داستان کی مانند ہو گئی اور پھر وہ ایسے موجود ہونے لگی کہ اپنی غیر حاضری کے ثبوت دینے لگی۔ اس نے خود کو گم کر لیا، ایسے جیسے وہ قصہ پارینہ ہو۔ اسے دیکھ کر یہ یاد کرنا پڑتا، ہاں یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو کبھی امراح تھی۔ وہ امراح رہی بھی تھی اور نہیں بھی۔ سائی اکثر اس کے پاس آ جاتا لیکن اسے زیادہ بولنے پر مائل نہ کر پاتا۔ اب سائی بولتا اور امراح سنتی۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں سب ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک۔ ایک دن وہ اس کیفے گئی جہاں اسے پہلے جاب ملی تھی۔ یعنی تم مجھے بھولی نہیں، اس بار تم پورے 2 مہینے بعد آئی ہو ملنے۔ وہ مسکرا دی۔ کتنا بدل گئی ہو تم مس اخروٹ۔ کیسے وہ مسکرا رہی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی۔ جب تم جاب حاصل کرنے آئی تھی اور تم نے اپنے یونی فیلوز کا استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا تم دنیا کو اپنے آگے لگا لینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم دنیا سے ہی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ آپ کے شہر نے مجھے بدل دیا۔ کافی مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے اس نے کہا، اگر یہ میرے شہر نے کیا ہے تو مجھے شکایت ہے مانچسٹر سے، اور تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور پہلے جیسی بن کر آؤ۔ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی، نہ پہلے جیسی نہ بعد سی۔ انہوں نے غور سے اس کی شکل کو دیکھا۔ تمہارا مسئلہ شہر نہیں، تمہارا مسئلہ کوئی اور ہے، اسے حل کرو مس اخروٹ۔ دوبارہ آنا تو خود کو پہلے جیسا بنا کر آنا۔ کافی ختم کر کے وہ بے دلی سے اٹھائی۔ وہ سارے شہر میں تسلیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کوئی حکم، کوئی حکمت، کوئی خیر، کوئی تو کچھ تو۔ اس نے دائم کو چیک دیا۔ تم نے میری توقع سے جلدی پیسے اکٹھے کر کے دیے ہیں، بلا شبہ تم نے کافی محنت کی، تم ایک اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی، تمہارے دونوں سیمسٹرز کے رزلٹ بہت اچھے رہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنے شاندار رزلٹ کی حامل ڈگری لے کر جاؤ گی۔ تم نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں خوشی ہے تم نے بہت کچھ کر دکھایا، ہمارا اسکالرشپ ضائع نہیں ہوا۔ شاید۔ اس نے مسکرائے بنا اتنا ہی کہا اور اپنی تعریف اسے زہر لگ رہی تھی۔ تمہیں آگے بھی پڑھنا چاہیے۔ ایم فل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ واحد مقصد تھا جو اس نے گھڑ لیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم چند سال اور یونی میں پڑھو گی۔ نوال کا ارادہ بھی ایم فل کا ہے؟ نہیں، میں نے ایم فل کیا تو شاید کسی اور ملک سے کروں، شاید امریکہ سے۔ مانچسٹر سے کیوں نہیں؟ کسی اور یونیورسٹی سے کیوں نہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دائم اسے دیکھ کر رہ گیا اور اسے کہہ نہ سکا کہ پرانی امراح کو جہاں چھوڑ کر بھول آئی ہو، یاد کر کے اسے وہاں سے لے آؤ۔ اسے یہ ملال بھی ہوا کہ کاش اس نے اسے یہاں نہ بلوایا ہوتا۔ رات آتی، دن نکلتا، پھر رات آ جاتی۔ ایک دوسرے کے دوست دشمن بنے، دن رات ڈھلتے نکلتے رہے، زندگی اپنے تخت نشین بدلتی رہی۔ وہ واپس آیا تو کارل اسے لنچ کے لیے لے گیا۔ اس نے مانچسٹر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا اور سائی اور شاویز کو بھی وہاں لے آیا۔ یہ اس کی شاہ خرچی کی انتہا تھی۔ پھر کلب میں اس نے ان سب کو ناچ کر دکھایا اور انہیں دیوانہ اور ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہر مشہور ڈانسر کی نقل اتار رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے ڈی جے کو اشارہ کرتا اور ڈی جے اس کا اشارہ فوراً سمجھ کر مطلوبہ میوزک لگا دیتا۔ اس رات اس نے ہر بڑے ڈانسر کو خراج نقل پیش کیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود ہوتا تو ضرور کارل کو قتل کر کے قاتل بننا پسند کرتا۔ علیان نے ایسے کہہ لگائے جیسے اس سے زیادہ بے فکر انسان دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ پھر وہ چاروں فلور پر کود پڑے اور کلب انتظامیہ نے جانا کہ انہیں یقیناً اگلے دن ڈانس فلور کی مرمت کروانی پڑے گی۔ پھر کارل انہیں سلویا کی شیور لسٹ میں جو اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مانچسٹر کی
شیورلیٹ میں وہ اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مانچسٹر کی سڑکوں پر ایسے گھماتا رہا کہ ان کی پہچان ایسے ہو گئی کہ روڈ سائڈ پر بنے ایک ریسٹورنٹ کے ملازم نے شیشے کے پار سڑک پر جھانک کر سوچا کہ ابھی ایک شیورلیٹ کار یہاں سے گزرے گی جس میں بیٹھے یونیورسٹی کے 4 مسٹنڈے چیختے چلاتے ہوئے گزریں گے۔ کال نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کار کو بھی جہاز بنا کر اڑا سکتا ہے، اور عالیہ نے یہ ثابت کیا کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ پائلٹ کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس اخبارات اور ٹی وی میں خبر نہیں آئی، باقی سب جان گئے شیورلیٹ اور وہ 4۔ شور دل پر حاوی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ شور کا حصہ بن گیا۔ میلے تنہائی نہیں مٹاتے، پھر بھی وہ میلے سے جا کر بیٹھ گیا۔ عالیان وہ ادھر ادھر یہاں وہاں ہو گیا۔ اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی بچت سے پرانا سامان نکال کر نیا سامان خرید لایا۔ ہال کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا کمرہ دیکھ کر کمال کہا۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار پر اس نے شیطان کا پوسٹر لگایا جو پہلے نہیں لگایا تھا۔ کال کا ننھے فرشتے سائی کو اس نے دوسری دیوار پر جگہ دی اور بیڈ کی سائڈ پر ماما مہر کا ایک نیا اسکیچ فریم کروا کر رکھا۔ مارگریٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھونڈ سکا کہ وہ اسے کس حصے میں رکھے کہ اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوا کرے۔ وہ خود کو بدل رہا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ ابتدا اس نے ان چیزوں سے کی اور وہ ایسے سب کرتا رہا جیسے اس کو یہ سب دکھا رہا ہو۔ کس کو؟ اس نے یہ بیٹھ کر طے نہ کیا۔ اور عالیان ہارٹ بریکر کے نام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا۔ اس نے نئی آنے والی لڑکیوں کا جیسے دل ہی توڑ دیا، کیونکہ وہ اور ویرا جگہ جگہ ساتھ دیکھنے جانے لگے، چہل قدمی کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ سائیکل چلاتے، لاؤن میں بیٹھے باتیں کرتے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے، اور کبھی کبھی ویرا اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو کوئی نہ کوئی تصویر کھینچ کر سب کو ٹیگ کر دیتا اور پھر خوب گوسپ ہوتا۔ کبھی کوئی ایسی تصویر دی ٹیپ مانچسٹر کا حصہ بھی بن جاتی، ایسے ہی کیمپس نیوز کے عنوان سے۔ اور ایک اور جوڑی فریشر میں بہت مقبول ہونے لگی، عالیان اور کال کی۔ ہفتے کی رات یا اتوار کے دن وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ فریشر کو بھگتا لیتے۔ سائیکلنگ اور سوئمنگ میں جیت جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں 10 دنوں تک 2 وقت کا اچھا کھانا کھا سکتے تھے۔ کسی بھی مقابلے کے دوران عالیان کا رویہ اتنا تندخو ہو جاتا جسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا۔ وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا۔ ہال میں کبھی کبھار کے ہونے والے خود ساختہ تھیٹر میں وہ ہنسا ہنسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتا۔ وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا تھا، جیسے اس کے پاس وقت کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہو اور اپنی توانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوجنے لگا۔ وہ بولتا تو کسی کو تو خود کو روکنا نہ چاہتا، خاموش ہوتا تو کبھی بول پڑنے پہ مائل نہ دکھتا، ہنستا تو اس کے کہے کونوں کو پریشان کرتے، کہیں کھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیتا، اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گیا تھا کہ شاید وہ غصے میں آ جایا کرتا ہے۔ اس میں تکبر نہ چھلکتا، لیکن وہ شان بے نیازی کا قائل نظر آنے لگا۔ اس پر اٹھتی ٹھہرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی کیا یہ عالیان ہے یا نہیں، تو پھر عالیان کہاں ہے؟ کئی فریشرز کو اس نے کوڑے دان میں بند کیا اور کتنوں کو اسٹور میں لاک کیا کہ گمان گزرنے لگا کہ وہ سنگ دل ہو گیا ہے۔ جب وہ چپ ہوتا تو یہ گمان بھی گزرتا ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بے حسی سے سوچ رہا ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے۔ وہ جنگ کی حالت میں لگتا، وہ دو بدو لڑتا ہوا بھی، ڈھیر صورت شکست خوردہ بھی، وہ اختتامیہ بھی لگتا اور شروعات بھی۔ کتنی ہی علامتیں اس میں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئیں جس میں سب سے نمایاں میں تکلیف میں ہوں تھی، کتنے ہی اشارے اس کی سمت ابھر کر معدوم ہو جاتے جن میں سب سے نمایاں مجھ سے دور رہا جائے ہوتے۔ وہ ایک ایسے میدان کی صورت اختیار کر گیا تھا جس میں جا بجا قبریں کھودی جا رہی ہوں، کہیں کسی گلستان کی آبیاری کی تیاری نہ کی جا رہی اور نہ اس کی اجازت لی اور دی جا رہی۔ ایک دور افتادہ عمارت کی چھت سے رستے سے کودنے کا ٹاسک اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سوچ نہ سکا۔ ہاں، ایسے وقتوں میں وہ بے رحم لگنے لگتا، جیسے وہ ایسا گوریلا کمانڈو ہو جو بغاوت کا ارادہ باندھ چکا، اور اس کی سائیکل سڑک پر ایسے دوڑنے لگتی جیسے وہ کوئی میزائل ہو جسے ہدف کی طرف داغ دیا گیا ہو۔ اونچائی سے پانی میں الٹی چھلانگیں لگاتے اس نے اپنے ساتھ بے دردی کا رویہ اپنا لیا کہ کال نے اسے روک کر پوچھا، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے نا؟ بس کرو۔ وہ ہنس کر کال کو پرے کرتا، پھر سے شروع ہو جاتا۔ سب دوست اسے بس دیکھتے ہی رہ جاتے۔ سائی زیر لب دعائیں دہراتا، اور یہ دعائیں تب بھی دہرائی گئیں جب وہ اونچی پہاڑیوں پر تنی رسی پر چل رہا تھا۔ کال پہلے ہی اس پار جا چکا تھا، انہیں سب سے کم وقت اسکور کرنا تھا، اور جب وہ یہ رسی پر چڑھا تو اس نے حفاظتی بیلٹ کھول دیا اور اونچائی سے نیچے جھانکا۔ کال کے دماغ میں چھناکا ہوا، اگر اس کے 2 پر ہوتے تو وہ اڑ کر اسے منہ میں دبوچ کر اس طرف لے آتا۔
وہ رسی پر چل رہا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت بلندی پر تھے، اس کی مدد کے امکان صفر تھے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان سے اپنا سانس باہر رکھنا مشکل ہو گیا۔ یہ پاگل کیا کرنے جا رہا ہے؟ کال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ میرا خیال تھا یہ ٹھیک ہو گیا ہے، سائی بڑبڑایا۔ وہاں 8 لڑکوں کا گروپ موجود تھا، 3 فریشرز، باقی وہ سینئرز۔ فریشرز نے سے ایک چیلنج جانا کہ وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ایسے کر دکھاؤ تو تمہیں جانے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس چیلنج پہ بھڑکنے کا۔ وہ کھیلنے آئے تھے، جان پر کھیلنے نہیں، اور وہ جان پر کھیلنے ہی آیا تھا۔ سب سے معمولی چیز عالیان کو وہ کہیں بھی اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ کارل اور سائی کو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو گیا۔ وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا تھا اور اس کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ وہ اتنی اونچائی پر اکیلا کھڑا تھا، اسے نیچے جا گرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے سب سے کم وقت اسکور کیا تھا۔ کارل نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں گولی مارنے کا حوصلہ پیدا کر لوں گا، اس لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے غصے کی زیادتی کی وجہ سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مار دو گولی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور جھانک کر نیچے دیکھا۔ اتنا ہی اونچا آ کر وہ کہیں بھی بہت نیچے گرا ہوا ہی تھا۔ کارل نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے گھونسا مارا کہ اس نے منہ سے خون نکلنے دیا۔ وہ بھاگ کر رسی پر چڑھ گیا اور حفاظتی بیلٹ کھول دی۔ اب دیکھو مجھے اور یہ جانو کہ کیسے جان نکلتی ہے۔ عالیان نے اپنے لیے دب بھینچ لیا اور اسے افسوس ہوا۔ کارل بے دردی سے رسی پر چل رہا تھا جیسے اسے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن عالیان کو اس کی پرواہ تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا پہاڑ اس کے پیروں تلے سے کھسک رہا تھا۔ فریشرز کھڑے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ سائی پھر سے زیر لب دعائیں بڑبڑانے لگا اور عالیان کارل سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، جان اس وقت نکلتی جب اپنے کسی جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے، اور اس نے یہ جانا کہ ہم اپنے پیاروں کی جانوں کے حقدار ہیں، اپنی نہیں۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کہ اتنا کچھ جان لینے پر بھی وہ جان لینے والوں جیسا کیوں نہیں ہو رہا۔ عالیان اور ویرا کی جو تصویریں ادھر ادھر گھومتی تھیں وہ امراہ کی نظروں سے بھی گزر رہی تھیں۔ شیزا تو خاص اسے وہ تصویریں بھیجتی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دکھ سے دیکھتی، نہ غصے سے نہ حسرت سے۔ وہ عالیان اور ویرا کی تصویریں ہوتیں اور وہ دونوں ہی اسے پیارے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی ان تصویروں کو دیکھتے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا، اور ایک بار اس نے محسوس کیا کہ جیسے ہم سارے کا سارا اپنا سمجھتے ہیں، وہ سارے کا سارا کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے۔ اس نے عالیان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی۔ وہ اس سے اپنی صورت ہی نہیں دکھانا چاہتی تھی اور اسے پھر سے تکلیف ہو۔ اس نے ایک خط لکھ کر سائی کو دے دیا تھا کہ وہ اس کے پاکستان جانے کے بعد عالیان کو دے دے۔ خط میں اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور کچھ نہیں۔ انہی خزاں رسیدہ دنوں میں اس کا سامنا پال سے ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خاص اس سے ملنے آیا ہو۔ اس سے پہلے بھی وہ اس کا سامنا ہوتا رہا تھا، لیکن وہ راستہ بدل لیتی تھی۔ میں تم سے معذرت کرنے کے قابل ہو سکا ہوں، اس نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کے پہلے ہی حملے پر امراہ حیران ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے حقیقتاً افسوس ہو رہا ہے کہ میرا رد عمل کس قدر غلط تھا۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، بدلے میں تم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم بہرحال مجھ سے بہتر انسان ہو۔ امراہ، مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیغامات تم مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو۔ امراہ ذرا سا چونکی۔ اس واقعے کے بعد امراہ اسے پیغامات پوسٹ کرتی رہی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 بار ایسا کرتی۔ وہ باقاعدگی سے اسے لیٹر ٹائپ کر کے بھیجتی رہی۔ شروع کے پیغامات چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والوں کو ذرا توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ان پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر میں ان سے متاثر ہونے لگا۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عام سمجھ بوجھ والے انسان کو اچھی نہ لگے۔ چند ماہ پہلے میں نے مذاہب پر کچھ کتابیں لے کر پڑھیں اور مجھے معلوم ہوا ان میں سے ایک کتاب میں وہ لکھا تھا جو تم مجھے لکھ کر پوسٹ کرتی رہی تھی۔ میں تمہیں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجتی رہی تھی۔ معلوم ہو گیا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا تم مجھے برا انسان سمجھنا چھوڑ سکتی ہو؟ امراہ مسکرا دی۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے جب پال چلا گیا تو امراہ کو لگا وہ کسی امتحان میں پاس ہو گئی ہے۔ چلو اس کے ہاتھ کوئی تو کامیابی آئی۔ اس واقعے نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ عقل اور سمجھ بوجھ سے کیے گئے عمل بیکار نہیں جاتے۔ عقل کرشمہ ساز اور یہ موجوں کی رتھ کی سوار ہے۔ سائیکل پر جایا کرو، یوں نہیں تم سائیکل کو بھول ہی گئیں۔ سادھنا رات کو اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دل نہیں چاہتا سائیکل چلانے کو، وہ پڑھ رہی تھی۔ تمہارا تو اب زبان ہلانے کو بھی نہیں دل چاہتا۔ سادھنا نے اسے ہنسانا چاہا۔ میری زبان نے بہت کمالات دکھائے ہیں نا، اس لیے، اس نے ہنس کر کہا، لیکن بات مذاق نہیں تھی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو، اگر غلطیاں ہی ہوتی رہیں تو بھی وہ انسان نہ ہو، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ اس کے انداز پر سادھنا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر ٹھہر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اگلے دن یونیورسٹی سے وہ ہسپتال آ گئی۔ کال کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک امیرزادے کی کار کے ساتھ، اور کال نے سڑک پر چلا چلا کر ایسے ہنگامہ کیا جیسے اس کی ساری ہڈیوں کا ڈھانچہ چور چور ہو چکا ہو۔ وہ خود کو اس امیرزادے کے خرچ پر پرائیویٹ ہسپتال تک لے آیا اور مزے کر رہا تھا، اور ویسے اسے چلنے میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا۔ امرا 2 دن بعد اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر سکی اور کاؤنٹر پہ اس کے بارے میں پوچھا تو کاؤنٹر پر موجود 2 لڑکیوں نے اسے ذرا گھور کر دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ تم دوست ہو اس کی؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ امرا نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے زیادہ دیر تک ہسپتال میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا ہو اگر وہ تم سب کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کر لے۔ 2 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں قیام کے لیے۔ جس نے منہ بنایا تھا اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ امرا اس کی بات نہ سمجھ سکی۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے دوست سے کہو کہ وہ جلدی ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری نے ذرا مسکرا کر کہا، اور دوسروں کی صحت کے لیے بھی۔ پہلی کا منہ پھر سے بن گیا۔ امرا کال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی پشت پر پہلی آواز سنی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کب ڈسچارج کریں گے اسے۔ جب ہسپتال کا اسٹاف ہسپتال کے کمروں میں شفٹ ہو جائے گا تب۔ دوسری فوراً بولی۔ امرا اس کے کمرے میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا آریان اپنی جاب پر ہوگا، پر وہ سامنے ہی بیٹھ کے ایک طرف بنی کھڑکی کی چوکھٹ میں بیٹھا نوٹ پیڈ پر کچھ بنا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، آریان نے بھی۔ وقت جن پروں پر اڑ کر آیا تھا وہ پر اس نے وہیں جلا دیے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور فیصلہ نہ کر سکی کہ اندر جائے یا باہر نکل آئے۔ آہا امرا آ جاؤ، پہلے یہ بتاؤ خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہو نا؟ کال بیڈ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور لپک کے اس کے قریب آیا۔ سائی اور شاویز مل کر دیوار پر ایک پوسٹر لگا رہے تھے جس پر لکھا تھا جلدی ٹھیک ہو جاؤ کال، اور وہ جلدی کبھی نہ آئے۔ پوسٹر پر لاتعداد دستخط موجود تھے جو یقیناً ہال میٹس اور یونیورسٹی فیلوز نے کیے تھے۔ شاویز اور سائی نے بھی دیکھ لیا اور خیر مقدمی انداز سے مسکرا دیے۔ لاؤ اب یہ چاکلیٹس مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے چاکلیٹ کا ڈبہ تقریباً چھین ہی لیا اور انہیں بیڈ کی سائڈ پر رکھے ایک باکس میں ڈال کر اسے لاک کر دیا اور چھوٹی سی چابی منہ میں دبا لی۔ امرا کے تاثرات سے وہ سمجھ لیا کہ وہ اسے بیمار نہیں سمجھ رہی اور اپنی لائی چاکلیٹس واپس ہی نہ مانگ لے۔ اس نے کراہنا شروع کر دیا اور اپنی زخمی کوہنی اور پیر آگے کر کے دکھایا۔ نہیں نہیں میں بیمار ہوں، یہ دیکھو۔ آلیان نے ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں اور وہ پینسل کے ساتھ نوٹ پیڈ پر مصروف رہا۔ میں 2 دن تکلیف سے تڑپتا رہا اور تم اب آ رہی ہو امرا، کال نے دانت نکال کر کہا۔ امرا جاتے جاتے ہسپتال اسٹاف کی خبر گیری بھی کرتی جانا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ 2 دن سے تڑپتے رہے۔ شاویز نے کہا۔ تم کب تک یہاں رہو گے؟ امرا نے پوچھا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا، لیکن مجھے تو تم ٹھیک ہی لگ رہے ہو۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، اس نے آنکھ مار کر کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر امرا اٹھائی۔ سائی امرا کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا جو کمرے سے باہر تک عجیب حالت میں چلتی آئی تھی۔ تم بیٹھی ہی نہیں، آ جاؤ واپس چلتے ہیں۔ کال اتنے مزے مزے کے لطیفے سنا رہا ہے اور نرسز کے بارے میں، اور تمہیں پتہ ہے ہسپتال کے روم سے بھی کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرسز بھی ایسے چلا سکتی ہیں۔ میرے سامنے ایک نے چلا چلا کر ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ اس کی کلائی پر جو کیڑا چپکا تھا وہ ترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بیچاری سے انجیکشن لگانے آئی تھی رات کو۔ کون تھا جو اسے اپنے روم سے نکل کر اس نرس کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ سائی نے اسے ہنسانے کے لیے سب کہا اور اس کا دل رکھنے کو وہ ہنسی اور چلی آئی، اور اندر آلیان کال کو لنگڑا اسکیچ بنا چکا تھا اور اس کے زخمی ہاتھ میں ایک عدد چاکلیٹ کا ڈبہ بھی تھما دیا تھا۔ وہ کال کی آنکھیں کوئی اور دیکھتا تو آلیان سے پوچھتا، یہ کون سا کال ہے جس کی آنکھیں اتنی سیاہ ہیں، اتنی سیاہ کہ ان میں جھانک کر مشرق کی ساری رمزیں بوجھی جا سکتی ہیں، سارے قصے کہانیاں پڑھے جا سکتے ہیں، اور جو اتنی محفوظ ہے کہ ان میں اتر کر سارے دروازے بند کر کے قید ہو جانے کو جی جاتا ہے۔ ایسی پناہ گاہیں جو زمین کو میسر نہیں، ان کے مالک ہونے کا اعزاز صرف ایک انسان ہی پا سکتا ہے، ایک ایسا انسان جس کے ساتھ لفظ محبت جڑا ہو۔ آریان کی پینسل آنکھوں کی پتلیوں کو اور سیاہ کر رہی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فریشرز میں سے ایک لڑکی ایما کے ساتھ کال کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کال کو پرپوز کرنا پڑا، اور کال نے یہ اعزاز آخر حاصل کر ہی لیا کہ کوئی اسے بھی پرپوز کر سکتا ہے۔ لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کے بجائے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی، یعنی وہ اتنی امیر تھی۔ یونی فیلوز کو کال کی قسمت پر رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا، پھر انہی یونیورسٹی فیلوز کو لڑکی کی قسمت پر رشک آیا اور کال کی قسمت پر افسوس بھی نہ ہوا۔ کال نے کوشش کی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے، لیکن وہ صرف ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چوک گیا۔ ایما کی برتھ ڈے پارٹی پر جس میں لندن سے آیا اس کا خاندان بھی شریک تھا۔
اس نے کچھ ایسے پرینک کر ڈالے کہ سب دنگ رہ گئے کہ پرینک اور دہشت گردی میں کوئی تمیز نہیں کیا۔ ان میں سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی سرخ کارپیٹ پر نظر نہ آنے والی ڈوری کی بارودی سرنگ بچھا دی جس سے پیر نہیں الجھتے۔ پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ لگا دی اور وہ ڈوری کسی چھلاوے کی طرح سانپ بنی پھلجڑی کی طرح کارپیٹ پر رقص کرنے لگی۔ مہمانوں کو سمجھ نہیں آیا وہ بھاگ کر کہاں جائیں، ہر طرف اس پھلجڑی کا جال بھڑک جاتا۔ یہ سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک تھا، باقی کے معمولی اور غیر اہم پرینک بقول مہمان خدا کی پناہ۔ بس اتنی سی بات تھی اور ایما نے اس کے منہ پر انگوٹھی دے ماری کہ وہ ایک دیوانہ انسان ہے۔ انگوٹھی سائی نے کیچ کر لی اور الفاظ عالیان نے یاد کر کے باقی کے ہال میٹس کو سنائے۔ شاویز نے نیلا گاؤن پہن کر ایما بن کر سانحے کی ہو بہو نقل اتار کر دکھائی اور ہال میں ایما برتھ ڈے پارٹی کے عنوان سے ڈرامہ تھیٹر کیا گیا جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کامیڈی ڈراموں کا باپ ڈرامہ ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ ایما تو پاگل تھی، کال تو صرف اس کی برتھ ڈے پارٹی کو یادگار بنانا چاہ رہا تھا۔ یادگار ویرا کے لیے وہ یادگار لمحہ تھا۔ ان سب کے مشترکہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گانا گایا تھا۔ اس نے عالیان کو روسی گیت کی مشق کروائی اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہترین گانا انہوں نے پہلے نہیں سنا۔ پھر ویرا جب اکیلی گٹار پر گانا بجانے لگی تو دور کونے میں کھڑے ہو کر عالیان اسے دیکھنے لگا۔ اس کا عکس پانی کی طرح جھلمل کر رہا تھا، بن اور مٹ رہا تھا، ٹھہر نہیں رہا تھا۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے خود سے کہا، خود کو یاد دلایا۔ اس کی صورت بن اور بگڑ رہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی، اسے تو نقش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے ویرا کے پاپا سے کئی بار بات کی تھی، وہ اس سے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتے۔ ماما مہر ہفتے میں 2 بار اس سے مل کر جاتی اور وہ کسی ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں ڈنر کر لیتے، فلم دیکھنے چلے جاتے۔ پہلے ماما مہر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ پائیں۔ اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی طرح سے نپٹتا تھا۔ اور ایک بار وہ سیکرٹ روم بھی گیا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا۔ اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا، اس کی نظروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ امراہ کی لکھائی پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں، اس نے نظریں پھیر بھی لیں تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھیں، ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی۔ وہ کاغذ کو گھورتا رہا۔ کیا اسے یہ لکھنا تھا؟ ہاں، پر یہی کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے دل کی وسعت کہاں کھو گئی ہے، میں ظالم ہوں یا مظلوم، میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ دوسرے کاغذ پر لکھ کر اس نے دیوار کے ساتھ چپکا دیا اور مانچسٹر کی حدود سے نکل گیا۔ شام نے اپنا پیراہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے نہیں معلوم اور کمرے سے بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا، اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائیکل نکالی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ کر اڑاتی کہ سادھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئی، امراہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور سانسیں قابو میں نہیں رہی تھیں۔ اس نے سادھنا کی طرف دیکھا، پھر خود کو اور سائیکل کو۔ اینسلم ہال میں آگ لگی ہے، آنسو الفاظ سے پہلے نکلے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے؟ اب وہ چونکی اور یاد کرنے لگی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ سوائی نے یا کال نے؟ وہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی، پھر سائیکل کو واپس رکھا اور اپنے گال رگڑے اور گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور؟ اس نے ہال میں آگ لگی دیکھی تھی۔ سادھنا کے سامنے وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بتاؤ امراہ، تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کسی نے نہیں، میرا وہم تھا شاید۔ سادھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ امراہ، ہال میں واقعی آگ لگی تھی، ابھی 10 منٹ پہلے مجھے ویرا بتا کر اس طرف گئی ہے۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ سادھنا نے اس کا گال چھو کر کہا۔ تو ویرا وہاں جا چکی ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاؤں کو دہرانے لگی جو تاعمر اسے عالیان کے لیے دہراتے رہنا تھا۔ پھر اس نے سائی کو فون کیا اور احوال پوچھا۔ وہاں سب ٹھیک تھا، حادثاتی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امراہ نے فون بند کر دیا تو سائی عالیان کے پاس آیا۔ کسی نے امراہ کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اسے معلوم ہو گیا۔ اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کانپ جاتے۔ عالیان، تم اسے خود سے الگ ہی رکھو لیکن اسے ناپسند نہ کرو۔ اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کر لو جس نے اب تک عمر میں سب سے صرف بے لوث محبت کرنا ہی سیکھا اور سکھایا ہے۔ سائی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عالیان کی آنکھوں کی پتلیاں جھلملا گئیں۔ وہ سائی کے پاس سے اٹھایا۔ غصہ، انا، دکھ، پچھتاوا، بے رحمی، وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا۔
وہ آج جو بن گیا تھا اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بیک وقت ایک رحم دل اور بے رحم انسان بن گیا، ظالم اور معصوم، جلد باز اور صابر، ذہین اور سودائی، آسان اور مشکل. وہ اپنی ذات کی بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلوں کے گرداب میں پھنس چکا تھا، اور وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا جس کے پاس سب ہوتا ہے، بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا، جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے. ہاٹ راک میں ایک رات اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا. وہ ڈانس فلور پر ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہا ہے. کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، کوئی اسے باہوں میں تھام کر گھما رہا ہے. آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مذاق سمجھا، پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مذاق کا پہلو ترک کر دیا. ڈانس فلور پر باقی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسے ہی محو رقص رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ محو رقص ہے. اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کمال معصومیت. لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ نظر میں آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے. سب اسے بہت فرصت کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک لے. ایسے رقص قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس نے اپنی حرکات کو جامد کر لیا کہ مبادا کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے. کچھ دیر گزری، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں. اسے احساس ہوا وہ کیا کرتی رہی، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ وہ مسکرائی جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی بخوشی، اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی. وہاں موجود ایک شخص اس کی کیفیت کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا. وہ شخص علیان تھا. کچھ دن پہلے وہ کیفے کے اسٹور میں آیا تھا اور اسٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا. وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزار گیا. وہ تب چونکا جب اس کا فون بجا. ویرا نے اسے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. ویرا کی آواز اسے واپس لے آئی اور اس سے خائف نہیں ہوا. ویرا سے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے اب تک نہیں دیکھی تھی. اس کا دل بہت بڑا تھا. وہ جلد برا نہیں مانتی تھی. اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا. اس کے ساتھ چلتے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی. اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی. بچے ہوئے آخری ٹکڑے کو کھانے پر علیان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے بدمزہ کیک ساری زندگی نہیں بنایا ہوگا. امراہ نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا. اس نے وہ کیک سادنا کے لیے بنایا تھا اور اس کی سالگرہ کے لیے. سادنا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اسے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا. ویرا نے اخبار کے دفتر باقاعدہ جاب کر لی تھی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی. امراہ کا خیال تھا ویرا ایک بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے. ویرا اسے اپنے آفس میں بھی لے گئی تھی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر مانچسٹر گھماتی رہتی تھی، اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی. امراہ کا دل افسوس سے بھر گیا. سائی ٹھیک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں وہ یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ویرا کو بتا دے علیان اس کے لیے کیا ہے تو شاید ویرا بہت آرام سے علیان کو پہچاننے سے انکار کر دے. لیکن اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی نا. علیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اسے یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ امراہ نے وہ سب کیا تھا. اسے بہت اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھی. سادنا، کال، سائی، لیڈی مہر، کسی نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا. علیان امریکہ گیا تھا تو ویرا کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا تھا. علیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا. لیڈی مہر نے بس اسے اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ علیان سے اس کے بارے میں کوئی بھی نہ بات کرو. اس نے ایسا ہی کیا. ویرا سے بہت کم ملاقات ہو پاتی اس کی. رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکتی تھی. ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی تو اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی. امراہ نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے اپنی اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا. ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا. یونی میں اس کے بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے دوست اسے ڈھونڈتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گمے نظر کیوں نہیں آتی اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کی سائیکل کسی کو آج گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کال کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے. کال کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلسٹ کا میڈل جیت لیا ہو. بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹ کی ریس دیکھنے. وہ سب امراہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے. اتنی اہم تھی امراہ ان کے لیے، اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے. دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی. اخبارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھڑا دھڑ آ رہے تھے. وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور اس کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانا شروع کر دی تھی. اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا. بحقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھی. اس نے کال کو چھرا لگوایا کہ امراہ ہر حال میں جیت جائے.
ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی، وہ فہرست بناتی تو چھک جاتی جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ روس لے کے جانا چاہتی تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امراہ واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو دکھی کر جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا تھا، سب۔ فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی، کارل، ویرا، سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ انکہی باتیں لکھتی جاتی۔ ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھیں وہ سب نے اس نے حاصل کر لی تھی۔ ہال میں ہونے والے ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھیں، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائی ایما کی ماں اور شاویز اور وہ سب کارل پر قہر بن کر برس رہے تھے، اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہاں سمیٹ لیا، وہ اسے دیکھ کر ہنستی اور روتی رہتی۔ وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی، اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ لیڈی مہر کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا، اسے آخرکار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ این البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی، اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ، یا فلاں تایا جی یا دادی جی یا ابا جی کو، اور آخر پھپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی، اسی ایک لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ نشست گاہ میں آتش دان کے پاس ویرا کے علاوہ سب ہوتے۔ کرسمس آنے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے جاتے۔ ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا۔ وہ اور سادنا مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو بہت پسند آئے، اور آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا اور چلاتا ہی جاتا، خود کو چکروں میں لے لیتا، اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے لیکن وہ باز نہ آتا۔ کارل اور وہ ایک ساتھ واپس ہوتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں گھس جاتے، پیزا منگواتے، فلم دیکھتے، 2 گھنٹے سو کر یونیں آ جاتے، اور کلاس میں اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے پائے جاتے اور ایسے ہی اونگ رہے تھے کہ شاویز نے دونوں کے ناک کے نتنوں میں 2 عدد پینسلیں اڑس دیں اور تصویر کھینچ کر دا ٹیب مانچسٹر میں بھجوا دی۔ امراہ نے وہ تصویر دیکھی تو بے اختیار ہنس دی اور تصویر کو محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف آلیان نے خوب جم کر خریداری کی چھٹیوں میں ٹور پر جانے سے پہلے، تم کتنا بدل گئے ہو، کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو، سائی نے اس کی خریداری دیکھ کر کہا۔ ہاں، تاکہ اگلی بار ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی گزاری ہے۔ چیریٹی کے لیے فضول خرچی نہیں کرتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول خریداری کر رہے ہو، نیکی ضائع کر رہے ہو، سائی نے تعصب سے کہا۔ نئی خریدی گئی شرٹس کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رکتے گئے۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں ولید البشر جیسا، سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سائی سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کیا کیا سوچنے لگے ہو آلیان، اس نے نرمی سے کہا۔ کارل آیا اور ساری خریداری کو دیکھا، وہ 2 شرٹس اٹھائیں، ایک جوڑا جوتے، ایک ہوڈ، اور اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھاگ گیا، کرسمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا۔ کرسمس کی چھٹیوں سے چند دن پہلے فٹ بال میچ کی دھوم مچی اور کافی زور شور سے اس کے متعلق خبریں سنی گئیں۔ فریشر اور آلیان کارل کی 2 ٹیموں کے درمیان میچ تھا، آپس میں انہوں نے انعامی رقم بھی طے کر رکھی تھی۔ کارل امراہ کے پاس آیا۔ ہمارا میچ ہے، ٹیم کا حصہ بننا ہے تمہیں۔ مجھے کھیلنا آتا ہے، نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، تمہیں صرف بھاگنا آتا ہے، برف پر بھاگ تو لوگی نا، ورنہ گرتی رہنا، گول کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈیفنس، تم بہت انجوائے کرو گی امراہ، میرا خیال ہے تمہیں وہاں فوراً ہاں کہہ دینی چاہیے۔ میرا نہیں خیال، وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی تھی، دیکھنے آؤ گی، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ بلا وجہ کتاب کا کونا مروڑنے لگی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوست رہے ہیں، یاد ہے سب، اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا۔ میں تمہیں برف میں دبانا چاہتا ہوں، مجھ میں برف میں دبنے کی طاقت نہیں رہی، تم مجھے زمین میں دفنا سکتے ہو۔ آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے، اس نے اپنی آخری بات کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ تم آخر ہر لڑکی کو دور کیوں بھگا دیتے ہو، اتنا اچھا تو ہوں میں، اس نے منہ لٹکا لیا، پھر ایک دم سے ہنس کر بولا، اب تو آؤ گی نا؟ امراہ نے نام میں سر ہلایا۔ تمہاری پیشکش کا شکریہ، لیکن میری طرف سے معذرت۔ تم ایک الجھا سوال کرنے لگنے لگی ہو، بالکل آلیان کی طرح، چڑھ کے کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ آلیان، اس نے اس نام کی سرگوشی ایسے کی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ کارل کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، وزنی فائل اس کے سر پر دے مارے اور کہے، ہاں بڈی، میں ضرور کھیلوں گی، ہم فریشر کو ہرا دیں گے، لیکن وہ یہ نہ کر سکی۔
ویرا نے بھی اسے منانا چاہا میچ کے لیے، لیکن اس نے طریقے سے اسے منع کر دیا۔ این گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی۔ اس میچ کی دھوم مچی تھی، وہ برف پہ بھاگ رہے تھے، گر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایما بھی فریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کارل نے اتنی بار اسے برف پر گرایا تھا کہ بیچاری کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ تینوں گول آلیان نے کیے تھے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو رون ڈالنا چاہتا ہو، اور فٹ بال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ رکھ کر اچھالا جب سے سنگباری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو۔ آلیان کارل کی ٹیم جیت گئی۔ اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔ اسے آلیان، ویرا، کارل کے پرجوش نعرے رات بھر سنائی دیتے رہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہی۔ نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بستر پر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے، اٹھتے، فٹ بال کی طرف دیکھتے، لپکتے دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ اسے اب صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا تھا، ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھس آئے ہیں۔ اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے لگے۔ مانچسٹر آج ہنسوں سے خالی ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو امراح، سائی نے اس کی منت کی۔ مجھے نہیں جانا، دادا نے منع کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں پھر سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر سائی افسردہ سا ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ ویرا نے بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ ان 6 لوگوں کا گروپ جا رہا ہے، وہ بھی چلے، لیکن اس نے بہت سے عام سے انداز میں پڑھائی کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نا امراح، ایک ساتھ ہونے کا شاید یہ آخری چانس ہے۔ اس نے ویرا کو مسکرا کر دکھا دیا، لیکن پھر بھی ساتھ نہیں گئی۔ آلیان، کارل، سائی، ویرا، شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترکہ دوست مل کر جا رہے تھے۔ لیڈی مہر نے سائی کو بلا کر ہدایت دی تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اسے ان سب کے جانے کا انتظار تھا۔ اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یوں ہی آ گئی۔ برف کی جدائی کی پیامبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے۔ آسمان سے یہی پیامبر نازل ہو رہا ہے۔ کسی دل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے بربط کے ساز کی مانند دھند اپنی دلربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراقیہ قصوں پر رونے پر مائل تھی۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی کی سڑک پر آئی، دھند نے درد بینا کی طرح اس سے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ وہ بجلی ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی اور وہ اس کی بیرونی دیواروں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالیں اور ان درختوں کے پاس آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کہیں وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا اور کافی پیتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اسے اب ڈر نہیں لگتا تھا کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف نہیں کیے تھے۔ جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس نے اسے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں سر جھکائے وہ بیٹھی رہی۔ یہ سب اس عہد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیفیں اکٹھی کرنے یہاں اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مانچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تان سین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راگ کی چوکڑی جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرغولوں کو چاک کرتا آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے، لیکن اب اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس کی طرف آئے اور وہ آ رہا تھا۔ جو حقیقت میں واقع نہ ہو سکا وہ قرب کی چاہ واقع کر لیتی ہے۔ وہ ایڑی کے بل گھوم گئی، اس نے ہر طرف اسے اپنی طرف آنے دیا اور اس خواب سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ آلیان، اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونی محراب کے پاس بیٹھی تھی، اس محراب کے ساتھ وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا۔ بے اختیاری، بے خودی کی ہم جولی، اور یہ دونوں ہم جولیاں محبت کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی، کچھ وقت ایسا ہی گزر گیا۔ ارواح سے مبرہ ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسی کے انداز میں کمر کو ٹکا کر ایک ٹانگ کو ترچھی کر کے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العنان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازاں تھیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک ایک منظر کو بار بار دہراتی رہی۔ لاہور خالی ہو چکا تھا، اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ تو تم یہاں ہو امراح، دیکھو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ قلابازیاں لگا رہا تھا۔ محراب کے ساتھ ٹکی کھڑی امراح اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ وہ ہاتھ سینے پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ کر لاؤ، امراہ اسے جواب دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بورڈز ہوں گے، ضرور ہونے چاہئیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ ساری ڈریگن پریڈ محراب کے سامنے سجی کھڑی تھی اور اس میں مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ ایک بورڈ تم بھی تیار رکھنا، اس نے اس کے گال چھو کر کہا۔ وہ تو میں نے کب سے تیار کر لیا، کہہ کر وہ پریڈ میں بھاگ گئی اور اس کا نام لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی امراہ؟ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ساری پریڈ ان کے گرد اکٹھی ہونے لگی، سارا ہجوم ان کے گرد سمٹ آیا۔ چینی ساختہ ڈرموں کی قطاریں سجا دی گئیں اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم اسٹک کو ہوا میں بلند کر دیا۔ ہاں، اس نے وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی جو تعمر نہیں سجنے والی تھی۔ شاید سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے قابو ہو جانے دیا۔ رنگ پھیل گئے، خوشبو بکھر گئی، چراغ جل اٹھے، دن سج گیا، بہار نکل آئی۔ ایک امراہ اور ایک عالیان کے گرد ساری پریڈ دائرے میں چکرانے لگی۔ تو ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے۔ ہاں، اس بار ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے، مشرق کی سندری اور عرب کا سلطان۔ امراہ نے ہاتھ پھیلائے اور کچھ برف اس میں اکٹھی کی اور اس پر مٹتے بنتے ہیولی کی طرف اچھال دی، جو وہاں نہیں تھا اور صرف وہاں ہی تو تھا۔ تم اتنی دیر سے آئے عالیان، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرا انتظار کرتی رہی ہو؟ اس کی تھوڑی کو چھو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہ کرتی، ہونٹ کا کونا دانت میں دبا کر اس نے کہا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ دیکھو عالیان، سارا مانچسٹر برف میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے سفید مانچسٹر کی طرف ہاتھ کیا۔ دیکھو ذرا میرے مانچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی۔ مجھے امراہ کہتے ہیں، کون نہیں؟ اپنی ناک چھڑوا کے اس نے اس کی ناک مروڑ کر کہا۔ کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کروں امراہ؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر کیے جس کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ برف کیوں؟ تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو۔ بلکہ چلو آؤ یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برف کے ڈھیر کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں عالیان، تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو، کہیں مت جاؤ، وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز میں سارا بچہ کچا درد سمٹ آیا۔ دونوں ایک ساتھ جڑے محراب میں دبکے تھے۔ ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنی لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہوئیں۔ نہیں جاؤں گا، اس نے اس کے گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریت میں اڑ کر آمنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سیاہ چوغے میں لپٹے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اس نے زمین پر سجدے کے لیے تیار کیا۔ وہ محمد بخش کے لیے خدا سے اس کی رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مرد سے دستبردار ہونے والی تھی جس سے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ عالیان نے امراہ کی۔ اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی۔ تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا۔ مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امراہ۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امراہ۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا راز؟ یہی کہ زندگی کیا ہے، زندگی امراہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑیں۔ اس کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے سے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں تعمر کھڑی رہنے پہ بضد تھی۔ اور یادوں کے ریوڑ پر ہنٹے مارے گئے اور وہ لاپتہ ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زندگی اپنی سواریاں لیے آگے دوڑ گئی۔ دادا نے اس کی منت کی کہ وہ کہیں بھی گھومنے کے لیے چلی جائے اور خود کو مانچسٹر کے طلسم سے دور لے جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کر دیکھی اور سامان باندھ کر ایندھ کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ وہ نئے سال کے آغاز پر ایفل ٹاور اسے جنم لیتے جشن کو غیر دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے وہاں موجود مجمع کے موجود ہونے کی قطعاً سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں اتنا شور ہنگامہ کیوں تھا اور ساری دنیا کی آتش بازی جو ایفل ٹاور کے جسم سے پھوٹ رہی تھی وہ کس سے اور کیوں اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دوسرے کے کندھوں پر اٹھائے وہ کیوں ناچ رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا جو اتنا اچھا تھا کہ وہ سب اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار تھے، نہ مسکراہٹ کے لیے۔ امراہ نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیاں مس لیں۔ یہ سب اتنی خوش کیوں ہے؟ مبہوت کر دینے کو کوئی منظر تیار نہ ہوا، دیوانہ بنا ڈالنے پر کوئی عالم قادر نہ رہا۔ بے مثال عجائبات اپنی مثال کھونے لگے۔ فراق یار نے سب ماند کر ڈالا۔ عالیان نے میڈرس کے آسمان پر بنتے مٹتے آتشی رنگوں کے جلووں پر اپنی نظریں گاڑنی چاہیں اور وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اس پر تھکن سی سوار ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔
اس کے آگے کھڑے کال، ویرا اور سائی اچھل کود رہے تھے اور وہ بے بسی سے کھنڈر کھنڈر سا ادھر ادھر کچھ تلاش رہا تھا۔ سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ کہاں جا رہے ہو آلیان؟ ویرا نے پوچھا۔ میں کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا، اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر نہ آ لے۔ وہ چلتا رہا اور میڈرز کے ایک گمنام سے چھوٹے سے قہوہ خانے میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا، وہ گنتی بھول چکا تھا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دیں جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اتنے بھدے ساز آواز پہ یہ سب کیسے ناچ سکتے ہیں، اور آخر وہ کیا وجہ بن گئی جنہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ اچھا تو ساز اس لیے رکا اور تار یوں ٹوٹا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا اور اس بار اس کی نظر ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا ٹھہری جو کبھی روشن ہوتا تھا۔